پاکستان کی اکانومی اس وقت ڈیپ کرائسس کا شکار ہے اور حالات ہیں کہ تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. عوام کی بڑی تعداد اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے. پاکستان میں اب تک ہسٹری کی سب سے زیادہ مہنگائی ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں عام عوام بیسک فوڈز کو لے کر قسم پرسی کی حالت میں ہے. لوگ آٹا خریدنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، لمبی لمبی لائنوں میں لگ رہے ہیں. فروٹس کھانا اب ایک ضرورت نہیں، لگژری سمجھا جاتا ہے. یہاں مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے پاکستان کا کمپیریزن افغانستان سے کرنا پڑے گا. افغانستان جو کہ اس وقت ڈپلومیٹک آئسولیشن میں ہے اور امریکہ کی شدید تنقید کا شکار ہے، لیکن پاکستان کے حالات افغانستان سے بھی بدتر ہیں. حالات یہ ہیں کہ ایک افغانی 3.87 پاکستانی روپی کے برابر ہے، اور جب تک یہ ویڈیو آئے گی شاید اس سے بھی بڑھ گیا ہوگا. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کسی بھی ملک کے 3 فیکٹرز کو اسٹڈی کرتا ہے، جن میں ہیلتھ، نالج اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ آتے ہیں. اس کے مطابق 191 کنٹریز میں سے پاکستان کی رینکنگ 161 ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان نچلے 35 کنٹریز میں آتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کرائسس کی مین ریزنز کیا ہیں. پاکستان پچھلے کئی سالوں میں 23 بار IMF سے لون لے چکا ہے. پاکستان کے ٹوٹل بجٹ کا 32% حصہ باہر سے لون یا ایڈ کے طور پر آتا ہے. ایڈ کو تو چھوڑ دیں، لیکن لون تو ہمیشہ انٹرسٹ پر ہی ملتا ہے. تو پاکستان ہر سال اپنے بجٹ کا 28.5% حصہ لون ری پیمنٹس میں دیتا ہے. اس طرح پورے بجٹ میں سے جو 32% جو ہم لونز کی صورت میں لیتے ہیں، ہر سال 28.5% کر کے ری پیمنٹس میں واپس کرتے ہیں. یہ ایک ایسی بھول بھلائیاں ہے جس میں پاکستان اٹک چکا ہے. اس میں سے نکلے بغیر کسی بھی قسم کا کوئی لون یا ایڈ پاکستان کی اکانومی کو نہیں سنبھال سکتا. اب بات کرتے ہیں پچھلے سال کے فلڈز کے بارے میں. بہت سے لوگ کرنٹ اکانومک کرائسس میں فوڈ کموڈیٹیز کی مہنگائی کو پچھلے سال کے سیلاب سے بھی جوڑ دیتے ہیں. اس فلڈ کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ روڈز، انفراسٹرکچر، جانور اور زرعی زمین کو نقصان پہنچا. اسی وجہ سے لاسٹ ایئر اگست میں سیلاب کے بعد پاکستان کی ہسٹری کی بلند ترین مہنگائی ریکارڈ کی گئی. اس سے پہلے بھی صورتحال کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں تھی. ورلڈ بینک رپورٹ کے مطابق یوکرین میں سیلاب اور جنگ کی وجہ سے فوڈ ریلیٹڈ شارٹیجز ہوئی، جس نے ضروری اناج کی امپورٹ کو بہت برے طریقے سے متاثر کیا. صرف یہی نہیں، فیول اور آئل کی قیمت میں بھی ریپڈ انکریز دیکھا گیا. پاکستان جو کہ امپورٹڈ آئل پہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، روپے کی گرتی ہوئی ویلیو سے ہر دفعہ تیل امپورٹ کرنے پر پاکستان کو ہائی ٹیرفز لگے. اکانومک کرائسس کا ایک مین فیکٹر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. جب ایک ملک کی امپورٹ ایکسپورٹ سے زیادہ ہو جائے تو فورن نیٹ کا پیسہ یعنی $، ملک سے باہر جاتا رہتا ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستانی گورنمنٹ نے اس سال مارچ سے لے کر اب تک پاکستان کے اکاؤنٹس کو سرپلس میں چلا دیا، یعنی پاکستان کی ایکسپورٹس اس کی امپورٹ سے زیادہ تھے. اس کی وجہ امپورٹس پہ بین لگانا تھی، جس سے پچھلے سال کی کمپیریزن میں امپورٹس 27% گر گئے. سوال آتا ہے یہاں کہ کیا اس سے کچھ بہتری ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ یہ ایک آرٹیفیشل میتھڈ ہے اکانومک کرائسس کو ٹیمپریریلی کم کرنے کا. اس کا پرماننٹ سولوشن IMF سے بیل آؤٹ ہونا ہے، اور جب کبھی یہ سچویشن آئے گی تو IMF امپورٹس پہ ریسٹرکشن ہٹانے کے لیے ضرور ڈیمانڈ رکھے گا. پاکستانی اکانومک ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ اگلے سال بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنے کے 95% چانسز ہیں. سینئر اکانومسٹ کے مطابق صرف ایک ہی صورت میں یہ ڈیفیسٹ کم کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے کہ پروڈکشن انڈسٹری کو اسٹرانگ کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہم پروڈیوسرز نہیں، بائرز ہیں. سچویشن یہ ہے کہ دن بدن پاکستانی روپے کی ویلیو گرتی جا رہی ہے. ابھی ہم بہت سے آرٹیفیشل مینز تو استعمال کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سٹیبلٹی آ سکے، لیکن دلی ابھی بہت دور ہے صاحب. پاکستانی روپے کی فلکچویشن بہت ہی انسرٹن ہے. 2018 میں ایک $1 $110 کے برابر تھا، 2019 میں 140 روپے کے، 2020 میں 154 روپے، 2021 میں 160 روپے، 2022 میں 200 روپے اور اس سال 340 بھی کراس کر چکا تھا. موسٹ ورنگ پارٹ ہے کہ لونز تو ڈالرز میں لیے ہیں اور اتارنے بھی ڈالرز میں ہی ہیں، تو جتنا ڈالر مہنگا ہوتا جائے گا اتنا ہی لون بھی بڑھتا جائے گا. پہلی بتائی گئی ساری باتوں سے ہماری اکانومی تو ڈیمیج ہوئی ہے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے وہ ہے دنیا کے سامنے ہماری ریپوٹیشن. کچھ ملکوں کے پاس پاور ہوتی ہے، کچھ کے پاس نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں، کچھ کے پاس ڈیموکریسی اور اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے. حالات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ان سب میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تو کیسی ریپوٹیشن اور کہاں کی ریپوٹیشن؟
स्टेबिलिटी का ये आलम है कि एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा कर नहीं पाता। सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री में हर कुछ सालों बाद मार्शल लॉज लग जाते हैं। पॉलिटिशियंस और आला अफसरान लॉज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सोचे बगैर कि इंटरनेशनली हमारा इमेज कितना खराब हो रहा है। सब जानते हैं कि 2022 के फ्लड्स के बाद पाकिस्तान को 9 बिलियन एड आई थी, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई भी पैसा अफेक्टीज के रिलीफ के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, और ये तो हमेशा से होता चला आ रहा है। इस सूरत हाल में अब गवर्नमेंट चाहे एड्स लें या लोन्स, जब तक इन मसलों को जड़ से नहीं सुलझाया जाएगा, हालात का सही होना नामुमकिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब जानते बूझते और समझते हुए भी सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में $25 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है। जुलाई 2023 में प्रिंस ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $2 बिलियन डिपॉजिट किए, जिससे पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स को अच्छा सहारा मिला। सिर्फ यही नहीं, जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से ये वादा किया कि ऐसे ही वो कतर और कुवैत से भी $25 बिलियन लेकर आएंगे। क्या मोहम्मद बिन सलमान की इस हेल्प और जनरल आसिम मुनीर के इस वादे से पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रैक पर आएगी? जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। See you in another video.